بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک بار درود شریف لازمی پڑھ لیں۔ ناظرین، اگر صحابہ کرام علیہم الرضوان سے میلاد شریف کی محفل منعقد کر کے یوم ولادت منانا ثابت نہیں تو کیا ایسا کرنا ناجائز ہوگا؟ کیا فرماتے ہیں علماء دین مفتیان شرع متعین اس مسئلے کے بارے میں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جشن ولادت نہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منائی اور نہ ہی خلفۂ راشدین میں سے کسی نے منائی، لہٰذا یہ بدعت ہے، اور حدیث میں ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے جس کا انجام جہنم ہے۔ براہ کرم اس کا تسلی بخش جواب عنایت فرمائیں۔ کسی کام کے ناجائز ہونے کا دار و مدار اس بات پر نہیں کہ یہ کام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صحابہ کرام علیہم الرضوان نے نہیں کیا، بلکہ مدار اس بات پر ہے کہ اس کام سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے یا نہیں۔ اگر منع فرمایا ہے تو وہ کام ناجائز ہے، اور نہیں فرمایا تو جائز ہے، کیونکہ فقہ کا یہ قاعدہ بھی ہے کہ تمام چیزوں میں اصل یہ ہے کہ وہ مباح ہے، یعنی ہر چیز مباح اور حلال ہے۔ ہاں، اگر کسی چیز کو شریعت منع کر دے تو وہ منع ہے، یعنی ممانعت سے حرمت ثابت ہوگی، نہ کہ نئے ہونے سے۔ یہ قاعدہ قرآن پاک اور حدیث صحیح و اقوال فقہ سے ثابت ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، ایسی باتیں نہ پوچھو جو تم پر زہر کی جائیں تو تمہیں بری لگیں، اور اگر انہیں اس وقت پوچھو گے کہ قرآن اتر رہا ہے تو تم پر زہر کر دی جائیں گی۔ اللہ انہیں معاف فرما چکا ہے۔ حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ ہادی فرماتے ہیں، اس آیت سے ثابت ہوا کہ جس امر کی شرع میں ممانعت نہ آئی ہو وہ مباح ہے۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ حلال وہ ہے جو اللہ نے اپنی کتاب میں حلال فرمایا، اور حرام وہ ہے جس کو اپنی کتاب میں حرام فرمایا، اور جس سے سکوت کیا وہ معاف ہے، تو کلفت میں نہ پڑو۔ حدیث پاک میں ہے کہ حلال وہ ہے جس کو اللہ نے اپنی کتاب میں حلال فرما دیا، اور حرام وہ ہے جس کو اللہ نے اپنی کتاب میں حرام فرما دیا، اور جس پر خاموشی فرمائی وہ معاف ہے۔ چونکہ محفل دینیہ منعقد کر کے عید میلاد منانے کی ممانعت قرآن و حدیث اقوال فقہ نیز شریعت میں کہیں بھی وارد نہیں، لہٰذا جشن ولادت منانا بھی جائز ہے، اور صدیوں سے علماء نے اسے جائز اور مستحسن قرار دیا۔ شرح بخاری امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ربیع الاول چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے، لہٰذا اس میں تمام اہل اسلام ہمیشہ سے میلاد کی خوشی میں محافل کا انعقاد کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اس کی راتوں میں صدقات اور اچھے اعمال میں کثرت کرتے ہیں، خصوصاً ان محافل میں آپ کی میلاد کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں حاصل کرتے ہیں۔ محفل میلاد کی یہ برکت مجرب ہے کہ اس کی وجہ سے یہ سال امن کے ساتھ گزرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آدمی پر اپنا فضل و احسان کرے جس نے آپ کے میلاد مبارک کو عید بنا کر ایسے شخص پر شدت کی جس کے دل میں مرض ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ کبھی فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے مہینے میں محفل میلاد کا انعقاد تمام عالم اسلام کا ہمیشہ سے معمول رہا ہے۔ اس کی راتوں میں صدقہ خوشی کا اظہار، اور اس موقع پر خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر ظاہر ہونے والے واقعات کا تذکرہ مسلمانوں کا خصوصی معمول ہے۔ امام جمال الدین القطانی لکھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن نہایت ہی معظم، مقدس اور محترم و مبارک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود پاک اتباع کرنے والے کے لیے ذریعہ نجات ہے۔ جس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر خوشی کا اظہار کیا، اس نے اپنے آپ کو جہنم سے محفوظ کر لیا۔ لہٰذا ایسے موقع پر خوشی کا اظہار کرنا اور حسب توفیق خرچ کرنا نہایت مناسب ہے، اور یہ کہنا کہ ہر نیا کام گمراہی ہے درست نہیں، کیونکہ بدعت کی ابتدائی طور پر دو قسمیں ہیں، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ۔ بدعت حسنہ وہ نیا کام جو کسی سنت کے خلاف نہ ہو، جیسے مولد شریف کے موقع پر محافل میلاد، جلوس سالانہ،
قرات کی محفل کے پروگرام، ختم بخاری کے محفل وغیرہ۔ اور بدعت سیاح وہ ہے جو کسی سنت کے خلاف ہو یا سنت کو مٹانے والی ہو، جیسے غیر عربی میں خطبہ جمعہ و عیدین۔ چنانچہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ قوی اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں، معلوم ہونا چاہیے کہ جو کچھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نکلا وہ زہر ہوا، بدعت کہلاتا ہے۔ پھر اس میں سے جو کچھ اصول کے موافق اور قواعد و سنت کے مطابق ہو اور کتاب و سنت پر قیاس کیا گیا ہو، بدعت حسنہ کہلاتا ہے، اور جو ان اصولوں اور قواعد کے خلاف ہو اسے بدعت ضلالت کہتے ہیں۔ بلکہ حدیث پاک میں نئی اور اچھی چیز ایجاد کرنے والے کو تو ثواب کی بشارت ہے۔ چنانچہ مسلم شریف میں ہے، جو کوئی اسلام میں اچھا طریقہ جاری کرے تو اس پر اسے ثواب ملے گا، اور اس کے بعد جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے تمام کے برابر اس جاری کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا، اور ان کے ثواب میں کچھ کمی نہ ہوگی۔ اور جو شخص اسلام میں برا طریقہ جاری کرے تو اس پر اسے گناہ ملے گا، اور اس کے بعد جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان سب کے برابر اس جاری کرنے والے کو بھی گناہ ملے گا، اور ان کے گناہ میں بھی کچھ کمی نہ ہوگی۔ جشن ولادت منانا بھی ایک اچھا کام ہے جو کسی سنت کے خلاف نہیں بلکہ عین قرآن و سنت کے ضابطوں کے مطابق ہے۔ رب تعالیٰ کی نعمت پر خوشی کا حکم خود قرآن پاک نے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اس کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں۔ اور ایک اور جگہ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ ناظرین، خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا یوم میلاد روزہ رکھ کر مناتے، چنانچہ آپ ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے۔ جب اس کی وجہ دریافت کی گئی تو فرمایا، اسی دن میری ولادت ہوئی اور اسی روز مجھ پر وحی نازل ہوئی۔ ناظرین، خلاصہ کلام یہ کہ شریعت کے دائرہ میں رہ کر خوشی منانا، مختلف جائز طریقوں سے اظہار مسرت کرنا اور محفل میلاد کا انعقاد کر کے ذکر مصطفیٰ کرتے ہوئے ان پر مسرت و مبارک لمحات کو یاد کرنا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کا وقت ہے، بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سب مسلمانوں کو عید میلاد النبی منانے کی توفیق دے، آمین۔